نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ یونس تک بات پہنچی تھی. اس سورت کے 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے بالکل عین وقت پر توبہ کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے توبہ کی. عذاب جس کے اثرات تھوڑے تھوڑے محسوس ہونا شروع ہوئے تھے, آثار اس کے نظر آنے لگے تھے, مستقل عذاب ابھی نہیں آیا تھا. یونس علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے, کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات خراب ہے. گھروں سے باہر نکل آئے, گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنے لگے تو آنے والا عذاب اللہ نے ڈال دیا. استغفار اور توبہ سے آنے والے عذاب ٹل جاتے, اور جب باقاعدہ عذاب شروع ہو جائے پھر انسان توبہ کرتا رہے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ زندگی بھر انہوں نے سمجھایا فرعون کو, اس کے ساتھ دیگر سرداروں کو اور اس قوم کو, لیکن نہیں مانا. الٹا ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے, آزمائش میں ان کو ڈالتے رہے, تکلیفوں میں مبتلا کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک دن فرعون کے خلاف دعا کر دی, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اے اللہ ختم کر دے ان کے مالوں کو. بس اب یہ ماننے والے نے توفیق لگتی نہیں ہے ان کے مقدر میں ہے. اللہ سب دنیا بہتر. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی, حضرت ہارون نے آمین کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیبت دعوتکما, تمہاری دعا کو میں نے قبول کر لیا. اور پھر فرعون ہلاک ہوا. لیکن یہ بات یاد رکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے قبولیت کا تذکرہ قرآن میں کیا, لیکن فرعون اسی وقت ہلاک نہیں ہوا. تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس دعا میں اور فرعون کی ہلاکت میں تقریباً کچھ 40 سال کا فاصلہ بنتا ہے. تو دعا میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم ادھر ہاتھ اٹھائیں اور ادھر اللہ تعالیٰ فوراً کر دیں, یہ بات نہیں ہوتی. قبولیت بسا اوقات اسی وقت ہو جاتی ہے. باقی اللہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کیا دینا ہے اور کب دینا ہے, یہ اس کی مسئلہ پر ہے, وہ جانتا ہے. اس لیے انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دو دن دعا مانگ لی اور اس کے بعد ناامید ہو کے بیٹھ گئے, میری کام نہیں رہا, میں تو کل سے مانگ رہا ہوں, کل سے مانگ رہا ہوں. فوراً نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھتے ہیں تو اس وقت عطا فرما دیتے ہیں. اور وہ وقت آ گیا کہ فرعون اللہ کی پکڑ میں آیا اور اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں تو اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا. میں اقرار کرتا ہوں کہ لا الہ, اس کے علاوہ معبود ہی کوئی نہیں. میں مسلمان ہوں, فرما بردار ہوں. اللہ نے فرمایا آج جب پکڑا گیا عذاب میں, عذاب شروع ہو گیا,
سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، اب یہ وقت نہیں ہے تمہارے ایمان لانے، قیامت والے دن تو سارے ایمان لائیں، جب موت آتی ہے سارے ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت کی توبہ اللہ کے ہاں قابل ہوتی ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں ان کی جو برائی کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کہے حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، موت شروع ہو جائے اور وہ کہے اب میں توبہ کرتا ہوں، لیست التوبہ، اس کی کوئی توبہ نہیں، اس کی توبہ اللہ قبول نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس سورۃ کو سورہ یونس کہا جاتا ہے، سورہ یونس، اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ترغیب دی، تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا کہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، عقل و دانش مندی کی یہ آیات ہیں جو تمہیں سکھائی جاتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر یہ آیات نازل کی گئی۔ آپ سے بڑا بھی اس کائنات میں اور مخلوق میں کوئی عقل مند اور دانش مند نہیں، لیکن دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ فرمایا تم اپنوں کو اور جاہلوں کو دیکھو، بجائے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عرب والوں میں سے، مکہ والوں میں سے اور ہمارے رشتہ داروں میں سے اللہ نے اپنے عظیم الشان پیغمبر کا انتخاب کیا، شکر کرتے ہیں۔ بجائے شکر کرنے کے الٹا جو ہے وہ تہمتیں لگانے لگے، اور کافرون کہا تھا نساخ المبین، کافر کہنے لگے کہ یہ تو واضح طور پر جادوگر ہے، ہم نے ان کی بات مانتے، ہمیں کیوں نہیں ان کی بات مانتے؟ کیا ان کی جو بات ہے وہ کوئی عقل سے ماورا ہے، سمجھ سے ماورا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، ان کا تو دعویٰ یہ ہے، ان کی دعوت یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، 6 دنوں میں بنایا، اور آج تک نظام حکومت وہی چلا رہا ہے، کوئی اپنا مجرم زبردستی سے چھڑا نہیں سکتا۔ کفار کا یہ عقیدہ تھا نا کہ ہمارے معبود ہمیں چھڑا لیتے ہیں، ہمارا معبود شفیع الا من بعد اذنہ، ذالکم اللہ ربکم، فرمایا کہ ان صفات والا تمہارا اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، الیہ مرجعکم جمیعا، سب نے جانا اسی کے پاس ہی ہے، سورج کا نظام آج بھی اسی کے پاس، چاند کا نظام بھی اسی کے پاس، ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلنا بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ فرمایا دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کون لاتا ہے؟ رات کو بڑا کر کے دن کو چھوٹا کون کرتا ہے، اور دن کو بڑا کر کے رات کو کون چھوٹا کرتا ہے کسی بھی طاقت کے دکھا سکے؟ جب نہیں تو پھر اس اللہ کے ہو جاؤ جس کی یہ قدرت ہے، یہی تو ہمارے نبی کی دعوت ہے، وہ بھی تو یہی سمجھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بیان کی کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب پریشان ہو جاتا ہے تو جو معاملے اپنے خلاف دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، جس طرح خیر کی دعا کرنی چاہیے، ذرا پریشانی آئی، مصیبت آئی، بس اپنے خلاف دعائیں بس ہی دعا کرو اللہ کو چپ لے، بس میں اور مر جاؤں، میں کہنا سر دے دوں کسی پاس۔ اللہ فرمایا کہ جس طرح خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ سے شر مانگنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ سے ہمیشہ خیر ہی مانگنی چاہیے، خیر۔ اور فرمایا کہ دیکھو اس حال میں جب ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، مخلوق سے کچھ ہوتا نظر نہیں آتا، کانا جب بھی اب قائما اب قائما، ہمیں پکارتا ہے، کھڑے کھڑے بھی ہمیں پکارتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی ہمیں پکارتا ہے، لیٹے لیٹے بھی ہمیں پکارتا ہے، سویا ہوا
دیتا ہے اے اللہ یہ تکلیف یہ پریشانی یہ غم کی مصیبت دور کر دیں. فرمایا کہ جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں ایسا لاپرواہ ہو جاتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہو رہی ہے گویا کہ ہمیں کبھی اس نے پکارا ہی کوئی نہیں دیکھے. اس کو تو کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں ہے. کوئی بات نہیں تم سے پہلے بھی بڑے آئے اور چلے گئے رہنا تم نے بھی کوئی نہیں. کئی پتا ہم نے تمہیں ان کا خلیفہ بنایا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے عمل کیا ہے تمہارا کردار کیا ہے. آخری سلام مسلمان سے کافی کہنے لگے ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں لیکن یہ تو قرآن کریم کی فلاں آیات ہیں نا ان کو آپ نکال دیں یہ نہ سنایا کریں گا. ہمارے بتوں کی مذمت ہے اس میں تردید ہے اس میں. اگر آپ یہ نہ سنائیں نا اور قرآن لے کر آئیں اور تبدیل ہوئی ہے اسی میں تبدیلی کر دیں. تبدیل شدہ قرآن ہمیں چاہیے پھر ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. اس طرح ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ سے فرما دیجیے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی کر دوں. میں پورا حکم بدل دوں میں تو اس کی زبر زیر نہیں بدل سکتا. میں نے تو وہی قرآن سنانا ہے یوحا الیہ جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. اس کے احکامات اٹل ہیں. تبدیلی کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں ہے تبدیلی اس میں. جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے. یہ خواہ کی باتیں ہیں. علماء کو فلاں مسئلے پر سوچنا چاہیے. سود کا مسئلہ آ جائے اب تو بہت ہو گیا اس کے علاوہ گزارا نہیں. اب کچھ فتویٰ دے دینا چاہیے علماء. ہمارے صاحب کا ایک صدر پاکستان نے بھی یہ بات کی جب قرض دینے کی بات آئی گھروں کے لیے کیا علماء کو فتویٰ دے دینا چاہیے کہ گھر کے لیے قرضہ لینا اور سود پر لینا جائز ہونا چاہیے کیونکہ ہر آدمی کی ضرورت ہے گھر. بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ مولوی کون ہوتے ہیں جو یہ اس میں تبدیلی کرے. تو کیا یہ سارے مل کے کہہ بھی دیں کہ حلال ہے تو حرام حلال ہو جاتا ہے. تو سارے کہنے لگ جائیں خنزیر حلال ہے خنزیر حلال ہے خنزیر حلال ہے اس کے بعد وہ حلال بھی ہو جائے حرام تو حرام. اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں سے اللہ کو پکارو جب تمہاری کشتیاں خبروں میں پھنسی ہوتی ہیں اور زندگی سے ناامید ہو جاتے ہو تو وہاں صرف اللہ کو پکارا کرتے ہو. جو اللہ تمہیں سمندروں میں بچاتا ہے اس وقت کے کافر بھی اسی طرح کرتے کہ جب دریاؤں میں جاتے کشتیاں پھنستی تو وہ اپنے بتوں پر ہی پکارتے تھے. کہتے ہیں کہ یہاں صرف اللہ سننے والا اور بچانے والا ہے. کہا اگر وہاں اللہ بچاتا ہے تو پانی سے باہر بھی اللہ ہی بچاتا ہے. یہاں بھی وہی ہے. لیکن ہم نے خود دیکھے آج کے مسلمان کے آج وہ کشتیوں میں بیٹھے تو پھر بھی غیر اللہ کے نعرے لگا غیر اللہ کے نعرے لگا. فرمایا بھائی مداشرون جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کرتا ہے ہم ان لوگوں کو ملائیں گے جن کو یہ پکارتے رہے جن کی عبادت کرتے رہے. ہم ان کو ملائیں گے الگ الگ کر کے کھڑا کر دیں گے. ہاں جی بتاؤ گا کیا جی ہم تمہاری عبادت کرتے رہے تمہاری ماں تم ایانا تعبدون تب تو ہماری کوئی عبادت نہیں کرتے رہے. ان کے معبود انکار کر دیں گے جن کی یہ عبادت کرتے رہے. پیچھے گزرے سورہ مائدہ کے آگے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گی کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو معبود بنا لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 جواب دیں گے. ان 5 جوابوں میں ایک جواب یہ بھی ہے پروردگار میں نے تو ان کو کوئی نہیں کہا میں نے تو کبھی ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی. جب تک میں موجود
تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کیونکہ سب غیبوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معبود کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری کوئی بات نہیں کی، ہم نے تو بڑے سجدے کیے تھے تمہیں، نظروں نے آگ دی تھی تمہارے نام کی، ہر وقت تمہیں پکارتے تھے، تمہارے نام مارتے تھے۔ وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں، تم ہماری قبروں پہ آ کے کیا کرتے رہے، ہمارے نام کی کیا کرتے رہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ہم نے نہ کہا تھا نہ ہمیں پتہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پکارو اس کو، عبادت کرو اس اللہ کی جو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور تمہاری حاجت کو پورے کرنے پر قادر بھی ہے، اور تم خود مانتے ہو، تم بتاؤ نا رزق کون دیتا ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک کون، کانوں کا مالک کون ہے، زندہ کو مردہ مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی کرتے ہیں۔ فرمایا جب رزق اللہ دیتے ہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کان اللہ نے دیے ہیں، تو پھر کہہ دو نا کہ عبادت کا مستحق بھی تو ایک ہی اللہ ہے۔ فرمایا قرآن اسی مقصد کے لیے آیا، اور اس جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ اگر تمہیں اس کے اندر شک ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، تمہاری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ قرآن کے طالب علم بن کر قرآن کے سامنے بیٹھو، اللہ تمہارے سارے اعتراضوں کو ختم نہ کر دے تمہیں کہنا شفاء لما فی الصدور۔ فرمایا کہ جو قرآن سے نفع حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے اللہ، اللہ والے ہیں کون، تیرے دوست ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ ایمان اور تقوی دو شرطیں ہیں اللہ کا ولی بننے کے لیے، جس میں ایمان نہ ہو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جس میں تقوی نہ ہو، گناہ سے نہ بچتا ہو، وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوگوں چھوڑو ان بتوں کو، ایک اللہ کے در پر آنے والے بن جاؤ۔ اور پھر سورت کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا میرے حبیب آپ ان لوگوں کو اپنا عقیدہ سنائیں تاکہ یہ لوگ اپنے عقیدے کو آپ کے عقیدے کے مطابق کریں۔ ان کا عقیدہ یہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو آؤ بتاتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے۔ سنو فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرو میں کبھی نہیں کر سکتا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں الذی یتوفاکم، جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، جس نے تمہیں موت دینی ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ماننے والا بنوں، اس کے سامنے چہرہ جھکانے والا بنوں، شرک کرنے والا بنوں، نہ پکاروں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اللہ کے علاوہ ہٹا کو نہیں سکتا، اگر خیر پہنچانا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سورہ روم شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات بیان کیے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ شروع میں اپنی عبادت کا، پھر استغفار کا، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر کوئی انسان کی کمزوری کہ نعمت مل جائے تو پھولے نہیں سماتا، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو سب سے بڑا ناامید ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا دونوں باتیں غلط ہیں، انسان کو بین رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی اور فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو قوم کہنے لگی ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے انسان اور آپ کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ، دنیاوی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں،
ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے معجزات دے کر بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، تو وہ دیکھو رہے کہ میرے ماننے والے کمزور ہیں، تو اللہ کو کیا ہے کہ مالدار نہ آئے اور غریب نہ آئے۔ اللہ کے ہاں مال نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں ایمان دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کو 950 سال دعوت دی، آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بات ختم ہو گئی، بس ان پر عذاب آتا ہے، کشتی تیار کیجیے۔ منہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو لکڑی کا کام شروع کر دیا ہے، پڑھائی کے کدھر چلاؤ گے؟ پانی تو ہے ہی نہیں، کہاں لاکھ عذاب آ کدھر عذاب آ رہا ہے؟ اللہ کو اپنا بیٹا بھی نہ ماننے والوں میں شامل، سمجھایا اسے، اے بیٹا یاد رہے جب کم مانگا تو بھی ایمان لا، کشتی میں آ جا، بچ جائے گا۔ اللہ کا ہے کتنا پانی آ جائے گا؟ عمل تو ہے نہیں، زیادہ آیا پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، چوکی میں چلا جاؤں گا۔ وہ علیہ السلام تسلیمات نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ بچے گا، نہ پہاڑ بچا سکتے ہیں نہ حکومتیں بچا سکتی ہیں۔ اللہ کا رحم ہوگا تو بچو گے، نہیں مانا اللہ اکبر، فرق ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام تسلیمات نے اللہ سے دعا کی، اللہ اکبر، ان ابنی من اہلی، ہے تو میرا ہی بیٹا نا، پروردگار آپ کا وعدہ ہے کہ آپ کے اہل و عیال کو نجات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلی، یہ جو آپ کا بیٹا ہے آپ کے خاندان میں سے ہے ہی نہیں، کوئی نہیں آپ کے خاندان میں سے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل آپ سے نہیں ملتے، اس کا کرتوت آپ سے نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا نبی کا باپ ہے کہ نبی کا بیٹا ہے کہ نبی کا بھائی اور رشتے دار ہے۔ مشرکین مکہ سب اللہ کے نبی کے رشتے دار تھے نا۔ آج اس بات پر فخر کیا جاتا ہے میرا دادا ایسا تھا، بڑا پہنچا ہوا جی، ہمارے خاندان کا فلاں اس طرح کا ہے جی، بس پورا خاندان اسی کے نام پہ بنتا ہے، یہ فلاں گدی نشین کا ایسا ہے کہ ویسا ہے۔ ارے دیکھیں اس کے عمل اس کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں، عقیدہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام و تسلیمات کے بیٹے کا کردار جب باپ سے نہیں ملا تو اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، کہ آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ سے کردار نہیں ملتا اس کا۔ اللہ کے یہاں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں ایمان اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام کے واقعے کہ جب انہوں نے بتوں کی تردید کی تو وہ کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہمارے بتوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ اس طریقے سے مارے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ کے فرشتے ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، لیکن انسانی شکل میں آئے، پہچان کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان سمجھا اور کھانا لا کے حاضر کر دیا، مشورہ ڈھونڈ کے فوراً لے آئے، پوچھا نہیں کہ ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے، پہلے کیا پسند کرو گے؟ آج کل تو یہ ہوتا ہے آپ اچھا جی ٹھنڈا پسند کریں گے کہ گرم پسند کریں گے؟ بھئی آپ کے پاس جو ہے آپ لا کے دے دیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں، اور بڑے مہمان نواز کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ مہمان کے بغیر کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں، ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے، مہمان آئے کھانا حاضر کر دیا۔ روایات میں لکھا ہے جب دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف نہیں متوجہ ہو رہے، کہا کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کھانا جو ہے نا مفت کا نہیں کھاتے، قیمت دیا کرتے ہیں۔ میں قیمت ادا کر دو، کھانا کھا لو۔ کیا قیمت ہے اس کھانے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا شروع میں بسم اللہ پڑھ لو، کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھ لینا، کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ اور پھر سے ایک دوسرے کو کہنے لگے انہی وجہ سے تو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، ایسے نہیں اللہ کے خلیل، یہ خوبیاں ہیں ان میں۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کہاں کھانا
جو اللہ جوانوں کو اولاد دے سکتا ہے وہ بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے. یہی تو اللہ نے دکھایا. تو اللہ نے ثابت کیا کہ ہر چیز کو جاننے والا صرف ہے. پھر شعیب علیہ السلام کا واقعہ ناب توڑ کی کلمات. پھر موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور سورت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ایک تو اس بات پر فاستقم کما امرت. آپ علیہ السلام کے بعد جب سفید ہونے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ جلدی بوڑھے ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ تو مفسرین کرام نے کھوج لگانے کی کوشش کی آخر وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو مفسرین فرماتے ہیں اصل چیز یہ ہے فاستقم کما امرت. آپ استقامت کے ساتھ اس طرح چلیں جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا. یہ ہے اصل چیز کہ بالکل اس طرح سیدھا سیدھا جانا ہے جس طرح رب العالمین نے جانے کا حکم دیا. دائیں بائیں نہیں جانا. دوسرا حکم اللہ اکبر فرمایا کہ نماز قائم کرنی ہے. تیسرا حکم فرمایا صبر کرنا ہے. چوتھی چیز ولا تطغوا کبھی سرکشی نہیں کرنی. پانچویں چیز ولا ترکنوا الی الذین ظلموا تو ظالم ہیں ان کی طرف کبھی تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. ان کی طرف تمہیں کبھی متوجہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 5 باتیں سورہ ہود کا خلاصہ ہے. اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا بما حفظت به كتابك وانصرنا بما نصرت به رسلك. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم